بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث بظاہر اس کا موضوع ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کا کفارہ کیا دیا تھا، لیکن در حقیقت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے جس میں میرے اور آپ کے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے خلا اور طلاق کا، 3288ویں حدیث کتاب میں اور 5ویں ہے باب میں۔ الفاظ حدیث مبارکہ کے کچھ یوں ہیں: وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يمكث عند زینب بنت جحش وشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة ان ايتنا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافير اكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بأس، شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له. وقال حلفت لا تخبري بذلك أحدا يبتغي مرضات أزواجه، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ میں تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن، پہلا باب ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ تو جب حدیث صحیح بخاری میں آ گئی تو اس کی سند پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری میں 4912، 6691، 5267، صحیح مسلم 3678، سنن ابی داؤد میں 3714 حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیحین ہی نہیں بلکہ دیگر اصحاب الکتب نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے اور وہاں شہد پیتے تھے۔ بس میں نے اور حفصہ نے طے کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے پاس بھی تشریف لائیں تو وہ کہے کہ آپ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر دراصل ایک گوند ہے جو عرفت نامی پودے سے نکلتی ہے۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ آقا علیہ السلام سے پوچھیں کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ تو آپ ہم دونوں میں سے کسی ایک کے ہاں تشریف لے گئے تو اس نے یہی کہا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے تو زینب کے ہاں شہد پیا ہے، میں دوبارہ اسے نہیں پیوں گا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حلف اٹھا لیا کہ تم کسی اور کو اس کے متعلق مت بتانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو خوش دیکھنا چاہتے تھے تو رب کائنات نے آیت مبارکہ نازل فرما دی: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ کیا آپ اپنی ازواج مطہرات کی رضامندی چاہتے ہیں؟ معزز خواتین و حضرات، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک واقعہ ہے، اور یہاں میں آپ کی خدمت میں یہ بات خصوصی طور پر عرض کر دینا چاہوں گا کہ واقعات کا تعلق چاہے قرآن کے ساتھ ہو، چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ ہو، بنیادی طور پر واقعات
ہمارے سبق کے لیے ہیں، درس کے لیے ہیں، عبرت کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ سے کچھ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرنے والا نہ کوئی آج تک آیا ہے، نہ قیامت تک آ سکے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے پاس پابندی کے ساتھ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو معاصرانہ چشمک ہوتی ہے یہ ایک فطری سی بات ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں کم ہوتی ہے، بعض لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، آپ بو کو ناپسند فرماتے تھے۔ اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر موجود نظافت، لطافت، نفاست اور عمدگی کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک انفرادیت ہے، ان کا نکاح اللہ نے عرش پر کیا تھا۔ اس کی تفصیل ہمیں سورۃ الاحزاب کی تفسیر پڑھتے ہوئے ملے گی انشاءاللہ۔ تو یہ 8 ہجری کو ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد سب سے پہلے جو ہماری ماں دنیا سے گئیں وہ یہی معزز خاتون تھیں، اور ان کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ دیندار، سب سے بڑھ کر تقوی شعار اور سب سے زیادہ سچ بولنے والی ہیں۔ ان کا انتقال 20 ہجری میں 53 سال کی عمر میں مدینہ میں ہوا۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز میں سے آپ کو بو کا شائبہ لگتا آپ اسے ناپسند فرماتے۔ تو مغافیر ہوا یہ کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپس میں یہ بات چیت کی تو انہیں پتہ تھا ان دونوں ہماری ماؤں کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہد بھی کراتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ زیادہ وقت مل جاتا ہے سیدہ زینب کو۔ تو جب دونوں نے ایک ہی بات کی، آقا خیریت، مغافیر کی بو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے بہت قریب تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو شہد ہی پی کر آیا ہوں۔ تو ان دونوں بیویوں نے فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ جو شہد آپ نے استعمال فرمایا ہے، شہد کی مکھی نے وہ شہد مغافیر نامی گوند سے لیا ہو۔ تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو شہد ہی استعمال کر کے آیا ہوں، اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کی بیویاں آپ سے راضی ہو جائیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام جس چیز پر قسم کھا لیں وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر باقاعدہ طور پر قسم کا کفارہ ادا کیا تھا۔ سیدہ حفصہ، ان کے پہلے خاوند حذیفہ جنگ بدر کے بعد فوت ہوئے تھے۔ 3 ہجری میں ان کا نکاح آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوا، بہت نیک خاتون تھیں، اور 45 ہجری میں شعبان کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ آپ ان اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔